بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. زندگی میں ہم جو بننا چاہتے ہیں وہ ہم بنتے ہیں، جو ہم کھانا چاہتے ہیں صرف وہی کھاتے ہیں، جو ہم پسند کرنا چاہتے ہیں صرف وہی پسند کرتے ہیں. ان دنوں لیچی کا موسم ہے، پھل تو اور بھی بہت سارے ہیں، آلو بخارا بھی ہے، خوبانی بھی ہے. میری چھوٹی بیٹی کو لیچی پسند ہے تو میں اس کے لیے روز لیچی لاتا ہوں، اور وہ سارے پھل بھی پڑے ہوں تو ان کو چھوڑ کے صرف لیچی کی طرف جاتی ہے، اس کی شدائی فدائی. اچھا، یہ عادت اس کی عمر بھر رہے گی چونکہ ایک پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے. اسی عمر میں بچے جیسے سوچتے ہیں، بنتے ہیں، وہی تھاٹ ان کے ساتھ رہتا ہے. ہمارا خیال ہوتا ہے سوتیلی ماں کے بارے میں، بچپن سے ہم نے سنا ہوتا ہے یتیم بچہ، بچپن سے ہم نے سنا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، اور یہ تھاٹ کبھی بدلتے نہیں ہیں. ابھی جب میں نے اس پہ ویڈیو کی کہ ایک خاتون سوتیلی ماں بننا چاہتی تھی تو اس پہ اتنے سارے لوگوں کے کومنٹس آئے. اس میں سے کچھ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. امجد خان صاحب نے لکھا ہے کہ میری عمر کا بڑا حصہ میری سوتیلی ماں نے گنوا دیا. 15 سال میں اس کے ساتھ رہا، مجھے کبھی نہیں اس کا ظلم بھولے گا. کبھی کوئی کسی سوتیلی ماں کے ظلم و ستم پہ نہ رہے. مس بمبر نے لکھا ہے میں ایک سوتیلی بہن بننا چاہتی تھی، اچھی والی، مگر نہیں بن سکی. عروج جعفری نے بڑی مزے کی بات لکھی ہے کہ میں نے ایک ایسی سوتیلی ماں دیکھی ہے کہ جس نے عام سے بچوں کو ہیرے موتی بنا دیا. عالیہ نظامی نے پوچھا سر آپ نے کبھی کوئی اچھی سوتیلی ماں دیکھی ہے؟ جی بیٹا، جب ہم پڑھتے ہیں تو انفیکٹ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. عرب کا قبیلہ ہے بنو نجار، اس کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا سودا. اب کی شادی ہوئی اپنے کزن کے ساتھ، سکران نام تھا. اس خاتون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لمبے قد کی تھی، بڑا اللہ نے ان کو وجاہت عطا کی تھی، ساتھ ہی دل بہت اچھا دیا تھا، ہاتھ کی کھلی تھی، رزق اللہ نے زیادہ دیا تو خرچ بھی خوب کرتی تھی. طبیعت میں صالحیت تھی، نیکی تھی. ہوا یہ کہ جو ہی اسلام آیا تو میاں اور بیوی دونوں نے اسلام قبول کر لیا. نیک فطرت لوگ تھے، اپنے آپ کو روک نہیں سکے. پہلی ہجرت بھی کی، دوسری بھی کی. دوسری ہجرت میں کہ جو حبشہ کی ہوئی، کئی برس وہاں رہے. واپسی پہ جب آئے تو سکران بیمار ہو گئے. بیماری سے پہلے ایک روز سودا نے ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے کمرے میں ہوں، اچانک چھت پھٹی اور اس میں سے چاند آ کے میری گود میں گرا. تو سکران نے مسکراتے ہوئے کہا جو میرا علم کہتا ہے وہ تو یہ ہے کہ میں جلدی فوت ہو جاؤں گا، اور تمہاری گود میں عرب کا جو سب سے شاندار خوبصورت انسان ہے محمد، تمہارا نکاح ان سے ہو جائے گا. بات آئی گئی ہو گئی، پر 3 دن کے بعد سکران فوت ہو گئے. یہی وہ زمانہ تھا جب حضرت خدیجہ فوت ہوئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 3 بچے ان کے تھے، دونوں بڑی بیٹیاں اور چھوٹی بیٹی فاطمہ. تو ان کو سنبھالتے پریشانی ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ ملول سے اور چہرے پہ ایک اداسی کی سی کیفیت رہتی تھی. تو خولہ بنت حکیم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتی تھی، جانثار تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ اکثر ملول ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا ہاں، بچوں کی وجہ سے میں پریشان ہوتا ہوں، ان کو سنبھالنا، ان کی ٹیک کیئر کرنا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے نکاح ثانی کے لیے کوشش کروں. آپ نے کہا ہاں. تو وہ سیدھی سودا کے پاس گئیں اور جا کے کہا اللہ کے رسول کا اگر میں پیغام تمہیں دوں. تو انہوں نے خوشی سے قبول کر لیا. ان کے والد زما انہوں نے بھی قبول کر لیا. اسی شام کو جب ان کا بیٹا جو سکران سے تھا، عبداللہ ان کا نام تھا، وہ گھر آیا تو اسے پتہ چلا کہ والدہ شادی کر رہی ہیں. تو اس نے، تب تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس نے مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالی. پھر وہ بعد میں رویا کرتے تھے کہ میری زندگی کا جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو غلطی ہے، وہ یہ تھی جو میں نے کی. اور حضرت عمر کے زمانے میں ایک جنگ میں داد شہادت دیتے ہوئے فوت ہوئے. اب جو آپ کو اصل بات بتانے لگا ہوں، حضرت سودا بیاہ کے اللہ کے رسول کے گھر آ گئی. یہ اسلام کی پہلی سوتیلی ماں تھی، اور ایسی شاندار سوتیلی ماں جس نے اپنی سوتن کے 3 بچے پالے، بہت عمدگی کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ اور بہت پیار کے ساتھ. تاریخ میں ان کی محبت، ان کا پیار
سوتیلی ماں کا. ہم چونکہ چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں, جانتے نہیں ہیں, ہم عام طور پہ وہ چیزیں لیتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہیں, باقی ہم چھوڑ دیتے ہیں, ڈیٹیل میں نہیں جاتے. حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں پوری عورتوں میں اگر کوئی واحد عورت دیکھی ہے کہ جس کے اندر جذبہ رقابت نہیں تھا تو وہ سودا تھی. پھر انہوں نے ایک اور بات کہا کہ اگر مجھ سے کوئی خواہش پوچھے, خواہش عائشہ, تو میری خواہش یہ ہے کہ میرا بدن سودا کا ہو, روح میری ہو. ان سے پوچھا گیا کیوں, تو کہتی تھی وہ اتنی صالح, اتنی نیک فطرت, اتنے کھلے ہاتھ والی اور اتنی نرم مزاج تھی کہ ان جیسا اخلاق اور کردار اور کسی کا نہیں تھا. ہجرت کے کچھ دن کے بعد حضرت رافع اور زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا اپنی بیٹیوں کو اور حضرت سودا کو مکہ سے مدینہ لانے کے لیے. یہ سوتیلی ماں, ہم نے کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کیا. ہماری چوائس میں برے برے واقعات, برے برے لوگ, چونکہ جو ہم کھانا چاہتے ہیں ہم وہی کھاتے ہیں, جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہی دیکھتے ہیں. ہماری جتنی لڑکیاں رائٹرز بنتی ہیں, جتنے لڑکے رائٹرز بنتے ہیں, ان کے موضوعات دیکھیں تو وہی موضوعات جس میں کبھی زندگی سے اور زندگی کی اعلیٰ قدروں سے محبت نہیں ہو پاتی. کبھی ہم چونکہ ہم جانتے ہی نہیں ہوتے کہ رول ماڈل کیسے ہوتے ہیں. اگر رول ماڈل دیکھے ہوں تو ظاہر ہم ان کا ذکر بھی کریں. چونکہ زندگی میں رول ماڈل کی کمی ہے, اچھے ذائقوں کی کمی ہے, اچھے لوگوں کی کمی ہے, تو ہماری تحریروں میں, ہمارے ڈراموں میں, ہماری فلموں میں جو منعکس چیز ہوتی ہے وہ بھی یہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری یادداشت میں ہمیشہ ایک بری ماں جو بچوں پہ ظلم کرتی ہے, ایک ایسی عورت جو بچوں کے لیے کھانے سے لے کے ان کے پہننے اوڑھنے تک رکاوٹ ڈالتی ہے. ہم ان ساری عورتوں کو بھول جاتے ہیں کہ جنہیں یا تو اللہ نے متعین کیا ان کے رول کو, اور ہم نے اس رول کو نہ کبھی پڑھا نہ کبھی دیکھا. حضرت سودا کے مزاج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سافٹ تھی اور ان کے مزاج میں ہلکا پھلکا مزاح بھی پایا جاتا تھا. ابن سعد کہتے ہیں کبھی کبھی وہ ایسا چل کے دکھاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے. اور ایک روز وہ اپنے میاں کے ساتھ نفل پڑھ رہی تھیں کہ اللہ کے رسول نے سجدہ لمبا کر دیا. جب سجدہ ختم ہوا, سلام پھیرا, تو آپ نے ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا کہ مجھے لگا میری نکسیر پھوٹ جائے گی, تو میں بڑی دیر تک اپنے ناک کو سہلاتی رہی. جب مجھے بتا رہی تھیں تو اللہ کے رسول ان کی بات کو سن کے مسکرا رہے تھے. حضرت سودا وہ دل والی خاتون ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے عہد میں 22 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے جب حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں تو ان کے لیے اپنی جو باری تھی وہ انہیں تحفتاً دے دی. یعنی آپ سوچئے کہ ایک ایسی خاتون, اچھا اللہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد نہیں دی, انہوں نے ان کی پہلی اہلیہ کی اولاد کو پالا اور ان کو پروان چڑھایا اور ان کی شادیاں کی. یہ رول ماڈل ہے. اب رول ماڈل سے ہم واقف نہ ہوں, اب میرا رب تو واقف ہوتا ہے, وہ ان کو زندہ رکھتا ہے, کتابوں میں زندہ رکھتا ہے, ان کا ذکر, ان کی تفصیل پر جب ہم پڑھیں گے تو ہم جان پاتے ہیں. خواتین حضرات, زندگی میں یاد رکھیے گا, جیسے میں نے اپنی بیٹی کا ذکر کیا, جو پسند ہوگا ہم وہ کھاتے ہیں. ہمیں اچھا کھانا چاہیے, ہمیں اچھا پڑھنا چاہیے, ہمیں اچھا یاد رکھنا چاہیے, تاکہ ہم اپنی یادوں کو, اپنی اولادوں کو, اپنی باتوں کو بھی بہت خوبصورتی, مٹھاس اور عمدگی دے سکیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.